अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरीम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, क्या ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और हम इसके अलावा बात करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम्स हैं वही क्या वाहिद ज़रिया है, टूल है किसी भी स्टूडेंट की ज़हनी सलाहियत को जाँचने का, या और भी तरीक़ाकार हो सकते हैं। हम किस तरह से अपने लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। इसी वाले से और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है फरीबा अहमद को, जो कि एक एजुकेशनिस्ट आई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये बताएं कि लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? ओके, सबसे पहले तो मरियम, लेट्स टॉक अबाउट इट कि एजुकेशन होता क्या है। एजुकेशन बेसिकली एक फॉर्मल प्रोसेस होता है एजुकेशन का, जो हम किसी भी इदारे में जाके हासिल करते हैं। लिटरेसी बेसिकली इसकी डेफिनेशन ख्वानदगी की डेफिनेशन ही होती है, कोई भी इंसान जो पढ़ना लिखना जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटेड पर्सन कैन नॉट बी ऑलवेज कॉल्ड लाइक, अब जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे हम उनको लिटरेट जरूर बोलेंगे, लेकिन लिटरेट का मतलब बेसिकली होता है कि जो शरह ख्वानदगी होती है। ख्वानदगी में ये नहीं कि आपके पास कोई फॉर्मल डिग्री हो। एजुकेटेड इज समवन जिसके पास डिग्री हो। लिटरेट कोई भी हो सकता है। अगर कोई इंसान खत लिखता जानता है, उसको रिस्पॉन्ड पढ़ना लिखना जो भी जानता है वो लिटरेट होता है, ख्वानदा होता है। और जो एजुकेशन होती है या जिसे हम एजुकेटेड कहते हैं, वो बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है जिससे कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल की है किसी भी इदारे के ज़ेरे असर। जी, मतलब लिटरेसी में किसी भी किस्म का नॉलेज होता है जो यूज़फुल हो, वो आपको पता हो, तो वो हम कह देते हैं कि लिटरेट है इस चीज़ के बारे में, इसको पता है कि इसको ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा मैम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए आपके नज़दीक? वेल मरियम, अगर इसको हम जो क्वेश्चन आपने पोस्ट किया कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बेसिक पर्पस को देखा जाए तो द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू गेट माइंड्स एनलाइटेंड, कि इंसान का जो जहन है उसको एनलाइटन करे। इट मस्ट गिव अवेयरनेस, आपको इंसान को एक अच्छा इंसान बनाए, एक ऐसे इंसान जो किसी भी सोसाइटी का प्रोडक्टिव सिटीजन बन सके। दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ एनी एजुकेशन। क्योंकि देखिए, इंसान में और जानवरों में या बाकी जितने भी हमारे इर्द गिर्द चरिंद परिंद या जानदार रहते हैं, उनमें डिफरेंस यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल से नवाजा है और ही इज केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और फिर उसकी मजीद जो ट्रेनिंग करती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करती हैं। तो एजुकेशन का बेसिकली मकसद इंसान को जो है ना वो एनलाइटन करना है, शऊर देना है, और उसकी जो कैपेसिटीज है उसको मजीद पॉलिश करना है। ठीक। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट, उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, सलाहियतें होती हैं, स्किल्स होती हैं, तो उनको जांचा कैसे जाए। और अगर हम बात करें स्ट्रीमिंग एजुकेशन की, तो हम किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर, कि जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है स्टूडेंट का उसको लेके आगे जाया जाए ताकि उसका करियर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। Well, Mariam, this question is very complicated, and let's talk about this thing that what kind of infrastructure, education system or family system we have in Pakistan. अगर हम ये कहें कि if a student is capable of becoming a guitarist, or if a person is, or या कोई इंसान कोरियोग्राफर बनना चाहता है, या कोई शेफ बनना चाहता है, या कोई ऐसा बंदा है, बिल्कुल आप जैसे वो कह रही है ना कि एवरी पर्सन इज बोर्न विद अ डिफरेंट कैपेसिटी। मतलब मेरी कैपेसिटी ने, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, बिकॉज आई माइट नॉट बी सूटेबल फॉर दैट, या मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। हर बच्चा सीएसएस ऑफिसर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा मिलिट्री को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट अगर हम ये देखें तो आपने जो क्वेश्चन पोस्ट किया ना कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बच्चों की स्किल्स को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक उनकी नीड्स को केटर करे, तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। क्योंकि अब हम अभी पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारा जो फैमिली का होल्ड है बहुत स्ट्रांग होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन उसको पहले दिन बताते हैं कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, क्योंकि तुम्हारे मामू का बेटा डॉक्टर बना हुआ था। तो हमारा अभी सिस्टम इतना एडवांस नहीं हुआ जहाँ पे बच्चे अपनी पसंद या अपने ख्वाहिशात का इजहार इतना ओपनली करें कि अम्मी मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कोरियोग्राफी में इंटरेस्ट है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ, अम्मी मुझे डॉक्टर नहीं बनना, ये इंजीनियर नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है। या ऑर्गेनाइजेशंस भी इतना अपने स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं करती हैं कि वो बच्चों की कैपेसिटीज को जान के उसको पॉलिश कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा एक्सटेंसिव इसलिए है कि हमें बहुत सारे एरियाज पे काम करना है। शायद पेरेंट्स की भी थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, थोड़ी उनकी काउंसलिंग की जरूरत है कि हर बच्चे को उसकी कैपेसिटीज के मुताबिक की जो है ना उसके लिए फील्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। बच्चे की जो फे है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका नॉलेज, इसको हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए।
بالکل. اچھا میم، اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی اگر ذہنی صلاحیت کو دیکھنا ہے تو کیا ایگزام سے ایک واحد ذریعہ ہے اس کو جانچنے کا؟ ویل مریم، یہ ایک بہت ہی ورن آؤٹ کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ ایگزام کتنا امپورٹنٹ ذریعہ ہے کسی کی کیپیسٹی کو جج کرنے کے لیے اور کتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب لیٹس کم ٹو دا ویری پوائنٹ کہ ایجوکیشن میں ہمارے ایگزام کی امپورٹنس کتنی ہے، جس کی وجہ سے ہم بچے کی کیپیسٹیز کو اینالائز کرتے ہیں. اس کی بیسس پہ ہم اس کامنٹ کو لے کے جائیں گے. دیکھیں، اگر ایک بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے نا، بالکل وہ کلاس میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے اگر اس کا انالیسس جو ہے سی ایس ایس کے پیپر پہ ہوگا، یا اگر ایم ڈی کیٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ ڈاکٹر بنے گا یا نہیں بنے گا، یا اس کا پائلٹ کا ایک ایگزام ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ پائلٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، تو ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ ایگزام کی امپورٹنس ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں، فارمیٹیو دیر آر ٹو ٹائپس آف اسسمنٹ. ایک ہوتی ہے فارمیٹیو، ایک ہوتی ہے سمیٹیو. ایک ہوتی ہے جو کلاس کے درمیان ہوتی ہے، درمیان جو کلاس میں ہوتی ہے، ٹیچر کوشچننگ آنسرنگ کرتا ہے، کوئزز ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے جو آپ کی ایگزام. تو ہمارے یہاں جو ایگزام والا جو اسسمنٹ ہے نا، سمیٹیو اسسمنٹ، اس کا ریشو ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ہم ایگزام کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اتنا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ریشو کو 50-50 کریں، کہ ہم بچوں کو کہیں نہ کہیں ان کی پرفارمنس پہ، ان کی کلاس پارٹیسپیشن پہ، ان کی اسکلس پہ، ان کی ابیلٹیز پہ، ان کی انوالومنٹ پہ، ان کی جو ہے نا وہ ڈو وی کال ایکٹیو پارٹیسپیشن کو بھی 50% کر دے. اور بائی دا اینڈ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بات پتا ہے کہ میمورائزیشن بھی کام آتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی کام آتی ہے، آپ کا اوور آل گراسپنگ آف اینی آف دا کانسیپٹ وہ بھی کام آتا ہے. تو میرے خیال سے کہ ہم بالکل یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایگزام کو یہ کہیں کہ ایگزام از دا اونلی ٹول اور ناٹ دا ٹول. یہ بحث نہیں ہے. یہاں پہ بحث یہ ہے کہ ہم کس کا ریشو کتنا کریں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا فارمیٹیو اور سمیٹیو کا جو اسسمنٹ کا کرائٹیریا دیٹ شوڈ بی 50-50%. دونوں کو امپورٹنس دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میم، اگر ہم ایگزامینیشن کے فارمیٹ پہ بات کرتے ہیں تو کسی ایک فارمیٹ پہ رہ کے ایگزام نہیں لیا جاتا. کچھ ایگزامس میں فل ان دی بلینکس ہوتی ہیں، یس اور نو میں آنسرس ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ملٹیپل چوائسیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک ایگزام میں اگر فیل ہو گیا ہے تو وہ دوسرے ایگزام کو پاس نہیں کر سکتا. تو ہم کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ ایک میں اگر ہائر اسکور کیا ہے تو دوسرے میں بھی اس کو ہائر اسکور ملنے چاہیے؟ یہ ایگزام ٹو ایگزام بھی تو وری کرتا ہے نا میم. دیکھو مریم، کوشچن کو اگر میں آپ کی کوشچن کو تھوڑا سا کنیکٹ کروں اس بات سے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارا جو ایگزام کا سسٹم ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے. جب میں تھا تو ہمارے سبجیکٹو ٹائپ پیپر ہوتا تھا جس میں ہماری کریٹیکل سکلز، ہماری انالیٹیکل سکلز، ہماری جتنی سکلز ہوتے تھے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب پیپر آ گئے ہیں سارے ایم سی کیوز پہ، اور آپ کو مارکیٹ بھرے پڑے رہیں گے جہاں پہ آپ نے ایم سی کیوز کو رکھنا ہے، شارٹ کوشچنس کو آنسرس کو رکھنا ہے، فلنگ دا بلینکس کو رکھنا ہے. اور بچہ 1100 میں سے 1100 نمبر بھی لیتا تھا. میرے دور میں مجھے یاد ہے جو بچہ ٹاپ جس بچے نے کیا تھا، تھرڈ پوزیشن جس بچے کی ہیومینٹیز میں آئی تھی، اس کے 635 نمبر تھے اور میرے 623 نمبر تھے. اور اب میں کسی کو اگر یہ بتاؤں نا کہ میرے میٹرک میں 850 میں سے 623 نمبر آئے تھے، لوگ اس سے کوئی سرپرائز نہیں ہوں گے، لیکن میرے دور میں سرپرائز ہوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں نمبر نہیں آتے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی کوانٹٹی کو آپ نے بڑھا دی ہے، کوالٹی آپ نے ریڈیوس کر دی. آپ نے بچے کو صرف روٹ لرننگ پہ لگا دیا. اس دور میں جب بچے کو کریٹیکل تھنکر بھی ہونا چاہیے، بچے کو کی انالیٹیکل سکلز بھی ہونی چاہیے، بچے کو سوال کو پڑھ کے اپنا انالیسس دینا چاہیے. آپ نے بچے کو صرف یہ کہا ہے کہ بیٹا گیسٹ پیپرز اٹھا لے، آپ کی اکیڈمیز کھلی ہوئی ہے. آئی ایم سو سوری، لیکن جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے یہ ایک طرح کا کاروبار بن گیا ہے جس میں اکیڈمیز بھی ایک تگدوں میں لگی ہوئی ہیں، آپ کے بورڈ بھی انوالوڈ ہے، سارے انوالوڈ ہے. بچہ جو ہے نا ایک رٹو طوطا ضرور ہے، اور بچہ 1100 میں سے 1100 نمبر ضرور لیتا ہے، لیکن بچے کی انالیٹیکل سکلز نہیں ہے، کریٹو تھنکنگ سکلز نہیں ہے، وہ انلائٹنڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم، یہ بتائیں کہ جو ایگزامز ہیں وہ تھنکنگ ایبلٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے یا مریم اسی سوال دیکھیں، تھنکنگ ایبلٹی کس چیز سے بڑھتی ہے؟ جو چیز آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. بالکل. کسی چیز پر آپ سوچو افکار کریں، کسی چیز پہ آپ اپنا تبصرہ دیں، کسی چیز پہ آپ اینالائز کریں، کسی چیز کو ڈسٹنگوش کریں. جب آپ ایک رٹا لگا رہے ہیں، آپ نے فلنگ دا بلینکس، آپ نے فلنگ دا بلینکس ایک چیپٹر یاد کر لی، میں نے اس سے کوشچن آنسر پوچھ لیے، فلنگ دا بلینکس لے لیا، آپ نے رٹو طوطے کی طرح مجھے سارا کچھ سنا دیا. تو اس میں آپ نے اپنی کریٹیوٹی کیا کی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے تو کتاب والا جیسا رٹا ہوا تھا آپ نے ویسا مجھے سنا دیا. آپ نے کہیں یہ نہیں کہا، کہیں آپ سے پوچھا ہے کہ اس کہانی میں اس کردار کے اخلاقیات پہ تبصرہ کریں. آپ تبھی تبصرہ کریں گے نا اگر یہ کہیں کہ وہ کردار کہاں گیا تھا، اس کردار نے کس قسم کے کپڑے پہنے تھے، کیا آپ کے خیال سے وہ کردار اچھا تھا برا تھا. جب بچوں کو آپ اس طرح کیلکولیٹو چیزوں میں آبجیکٹو میں ڈال دیتے ہیں تو سبجیکٹو جو اپروچ ہے نا جسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی، وہ آپ مار دیتے ہیں. تو میرے خیال سے کہیں آپ نے اس کو مار دیا ہے.
ہم نے بچوں کو جو MCQs کی دوڑ اور نمبروں کی دوڑ میں اس میں ڈال دیا. میم اچھا ایگزامس کا جو رزلٹ ہوتا ہے کیا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی انڈیویجول ایگزامنر کے اوپینین پر؟ اوپینین پہلے بہت ڈپینڈ کرتا تھا. اگر آپ کے سوال کو میں صحیح سمجھ رہی ہوں کہ ایگزامینر کا اپنا ایک لینز ہوتا ہے چیزوں کو اینالائز کرنے کا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب تو ایگزامینر بیچارے کو تو میرے خیال سے ہمیں بھی جیسے ہوتا ہے نا ببل شیٹ مل جاتی ہے کہ 100 سوال ہیں, 100 سوالوں کے اوپر آپ ببل شیٹ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے سوال صحیح ہیں کتنے سوال غلط ہیں. ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک استاد اس جواب کو پڑھتا تھا اور پھر وہ یہ کہتا تھا کہ اس بچے کی ووکیبلری کتنی ہے, اس بچے کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز کیا ہے, وہ بچہ اینالائز کیسے کر رہا ہے, وہ بچہ اس کو جسٹیفائی کیسے کر رہا ہے, اور اس کے مطابق وہ اپنا ایک کرائٹیریا سیٹ کر کے بچے کو نمبر دیتا تھا. بچے کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ شاید میں کہیں نہ کہیں اپنے تبصرے میں کسی قسم کی کمی ہے تو میں اس کو پرفارم نہیں کر سکتا. لیکن اب تو مطلب سارا جو بچہ اچھا رٹا مارتا ہے وہ بچہ اچھا نمبر لیتا ہے. ایک بچہ جو بہت کریٹو تھنکر ہے رٹا نہیں مار سکتا وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک میم, لٹریٹ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ہم ایجوکیشن اتنی اسٹرانگ دے پا رہے ہیں کہ ہم لٹریسی ریٹ کو بڑھا دیں؟ کیونکہ ایجوکیشن تو سب کو مل رہی ہے لیکن اگر ہم اس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اتنے زیادہ لٹریٹ لوگ اور کہہ لیں کہ اتنے اخلاقیات والے لوگ نظر نہیں آتے ہیں. حالانکہ ڈگریز تو ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ان کا جو اخلاق ہے, ان کا جو وے آف ٹاک ہے, جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں. آپ کیا کہیں گی کہ کہاں پہ فلا ہے ایجوکیشن میں؟ کہ ہم واقعی ایک لٹریٹ جو ہے وہ معاشرہ اس کو تشکیل دے رہے ہیں, تخلیق کر رہے ہیں اس کی؟ مریم, معاشرہ جو ہے نا افراد کا مجموعہ ہے اور جب افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ہم میں اور ان جانوروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھی ہے, صلاحیتیں رکھی ہیں, اور پھر ان شعور اور صلاحیتوں کو مزید پالش کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں جہاں پہ ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں, کلچرز کو ایکسپلور کرتے ہیں, مذہب کے بارے میں پڑھتے ہیں, دنیاوی رویوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, رہن سہن کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہماری کلاس ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ہم ایگزام میں اس پہ اپنا انالیٹیکل اسکل ڈیولپ کرتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ کیا ہمارا ایگزام جو کا طریقہ ہے وہ ہمارے بچوں کو اتنا پروڈکٹیو بنا رہا ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں؟ تو پھر نہیں ہے ایسا, کیونکہ ہم نے تو بچوں کو نمبروں کی دوڑ میں لگا دیا ہے. بچہ اگر اسکول میں یا یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی سوچ ہے کہ اسکول اتنا لش پش ہے, میرے ابو نے فیس دی ہے اور ٹیچر اس لیے ہے کہ کیونکہ میرے ابو نے اس کو پیسے دیے ہیں. تو پھر اس سے نہ آپ سوچ بدلتے ہیں, نہ افکار بدلتے ہیں, نہ آپ معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. تو پھر آپ ایک روبوٹ پیدا کر رہے ہیں جو شاید مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے, جس کا کام بائی دا اینڈ آف دا ڈے, آپ نے کہا نا ڈگریز ایکسٹینسو ہے, ہم نے کوانٹٹی بہت کر دی, کوالٹی گر گئے ہیں. اسی لیے آپ آئے دن سنتے ہیں کسی نے کسی کے ساتھ کیا کر دیا, کس قسم کی, اس لیے کہ ہم ہماری کہیں نہ کہیں کردار کو ہم نے اپنے مار دیا ہے. ہم نے جس چیز کو امپورٹنس دے دی ہے وہ مٹیریلزم کو دے دی ہے. ہم نے بچے کو یہ کہہ دیا بیٹا ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب ہوگے, یہ نہیں کہا کہ اچھے انسان بنو گے, اخلاق اچھا ہوگا, لوگوں کے ساتھ اچھے ملو گے, کیونکہ تمہارا مذہب یہ سکھاتا ہے, تمہارا دین یہ سکھاتا ہے, تمہارا رب تمہیں یہ سکھاتا ہے, تمہارا رسول اللہ یہ سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں ہم نہیں سکھاتے ہیں. ہم بچوں کو نا ایک بہت ہی انا دن جو ہے نا, وہ پیرنٹس بھی بچوں کو یہ بتاتے ہیں تمہارے کزن ڈاکٹر بنے تھے, فلاں کو دیکھے فلاں کتنا کامیاب ہے. کامیابی کا راز جو ہے نا وہ آپ کے کہتے ہیں نا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے. تو ہم نے کہاں ہے اخلاق مریم, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو بس اس کے لیے یہی کہوں گی کہ ہر انسان, ہم معاشرے کو, میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ ہم پورے معاشرے کو میں نہیں بدل سکتی, ایک انڈیویجولی میرا کام یہ ہے کہ میں جس کلاس میں جاؤں, جو بچے میرے سامنے ہیں ان کو میں جو اچھا پیغام دے سکوں وہ میں دوں تاکہ اپنا حصہ میں ڈال سکوں. جی اچھا میم, یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ لٹریسی ریٹ میں آپ کا جو ریسرچ ورک ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اسی لیے ناکام ہیں ابھی تک ڈیولپنگ کنٹریز میں آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ریسرچ ورک کو اہمیت نہیں دی ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے ان کو ریڈنگ کی عادت نہیں ڈالی ہے, سنی سنائی جو چیزیں ہیں بس وہ جو ان کو بتایا جاتا ہے. جیسے آپ نے روبوٹ کی بات کی ہے کہ ہم نے واقعی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو روبوٹ بنا دیا ہے. مریم, as long as this question is concerned کہ ہم نے ریڈنگ ہیبٹس کتنی ڈیولپ کی, it is something like not even in the teachers. ہم بچوں کی بات تو سیکنڈلی کرتے ہیں. when it comes to the parents or it comes to the teachers, the first thing is like وہ خود کتنا پڑھتے ہیں. یہاں پہ ایک کوٹیشن میں کہوں گی, I read somewhere a lady was reading a book. تو ایک پاس ہی کوئی ایک فرد بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ how did you teach your child to read a book? So the woman said that I never taught him to read a book, I read it myself. So it is all about کہ if you are doing something, اگر آپ کا اپنا کردار, عمل, اخلاق, عادات ایسی ہوں گی جو کسی کے لیے رول ماڈل بنیں گی تو الٹیمیٹلی آپ اس کو وہ کریں گے. اگر میں اپنے بچوں کو صرف یہی تڑی لگاؤں گی کہ بیٹا پرفارم نہیں کرو گے تو CGPA نہیں بنے گا, I don't tell my students that CGPA matters. What matters is the strength in the character, is the use of language, how you greet people, how you respect them, how you interact, and by the end of the day, it's not the CGPA.
It is the character, is the weight that matters. तो मेरे ख्याल से पहले तो हम अपने बच्चों को उस दौर से थोड़ा निकालें, और ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है. हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं एग्जाम सिस्टम ने ये किया. भाई ठीक है, एग्जाम तो बाय द एंड होता है ना, बाकी 6 महीने तो आप क्लास में जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें अच्छा मैसेज दें, उनकी अच्छी पॉलिशिंग करें, ब्रेन वॉश उनको पॉजिटिवली करें. बहुत शुक्रिया. फरीबा अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी. नाज़रीन, हमने आज यही देखा कि लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाया जा सकता है कि अगर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर लें. हम जो है एक ही तरीक़ाकार से अपने स्टूडेंट्स को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं. हमने उनको रीडिंग की जो हैबिट्स हैं वो उनको नहीं सिखाई हैं. हमने अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है रोबोटिक बना दिया है, क्योंकि हमने इनको एक कॉन्सेप्ट ये दिया है कि आपने सिर्फ नंबर जो हैं वो लेने हैं, बाकी आपने कुछ सीखा है या आपकी अखलाकियात क्या हैं वो आपने उसको दूसरी साइड पर रखना है. सबसे मेन चीज़ है आपकी स्कोरिंग, आप कितना स्कोर करते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है. लेकिन जो लिटरेसी है, जो इखलाकियात है, हमारी एजुकेशन है, उसका जो मेन पर्पज़ है वो काफ़ी हद तक वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है. क्योंकि अगर हम एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते, हम माशरे में पढ़े लिखे तभी बनेंगे जब हमारा इखलाक सबसे बेहतरीन होगा. क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि आप में से बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर है. तो लिटरेसी यही है कि आप जो है दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें. हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारा जो बुनियादी हक है एजुकेशन का वो तमाम लोगों को देना चाहिए. और हमारा 25A का आर्टिकल भी है, वो भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसको गवर्नमेंट को जो है वो फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान में लिटरेट हो सके. क्योंकि 52% जो फीमेल्स हैं वो पाकिस्तान में वो अभी भी जो मेन हिस्सा है जो हमारी पॉपुलेशन का, लेकिन काफ़ी जो बड़ी मेजॉरिटी है वो फीमेल्स की है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही. उसमें मेल्स भी हैं जो अभी भी जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, ये अपनी रोज़गार की वजह से, इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं. तो इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. इसी के साथ अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त. एक नए प्रोग्राम में नए मौजू नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.